پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اس وقت سینیٹر مشال یوسفزئی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم گفتگو کریں گے. بہت شکریہ سینیٹر صاحبہ وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ مذاکرات کے حوالے سے کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں, آپ ذرا تصدیق یا تردید کر دیں گی کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی رابطہ ہوا ہے؟ دیکھیں جی, میری نالج کے مطابق تو ابھی اس ٹائم تک کوئی ایسا رابطہ نہیں ہوا ہے. یہ صرف چمگویاں ہی ہیں, اور چونکہ تمام تر اختیار خان صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کو دیا ہوا ہے, تو ابھی تک کیونکہ میں نے ان سے کنفرم نہیں کیا کہ ان سے رابطہ ہوا ہے کہ نہیں. اچھا, اس میں آپ نہیں سمجھتی کہ کنفیوژن ہے؟ جب اچکزئی صاحب نے مذاکرات کی بات کی تھی تو علیمہ صاحبہ کا بیان آیا تھا کہ جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں وہ پارٹی کے ساتھ نہیں ہے, تو آپ سمجھتی ہیں کوئی کنفیوژن ہے؟ دیکھیں جی, ایک بات کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں. علیمہ خان صاحبہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے. وہ صرف اور صرف خان صاحب کی بہن ہے, اور اپنی بائی کی رہائی کے لیے ایک بہن ہونے کے ناطے اپنی ایفرٹس کر رہی ہے. ان کے پاس نہ کوئی پارٹی عہدہ ہے, نہ خان صاحب نے ان کو کسی بھی پولیٹیکل ڈیسیجن میں انٹرفیرنس کرنے یا ڈیسیجن لینے میں کی کوئی اجازت دی ہے. تمام طرح اجازت خان صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کو دی ہے. تو چونکہ خان صاحب نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے, تو ہم سب ان کے پیچھے ہیں, اور جو بھی فیصلہ محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کریں گے, جو انہوں نے کر لیا ہے, اور انہیں تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے حکومت کے ساتھ بات چیت کی حامی بھر لی ہے, پاکستان میں قانون کی خاطر, آئین کی خاطر اور انسانی حقوق کی خاطر اور پاکستان کے مستقبل کی خاطر, تو ہم ان کے فیصلے کے پیچھے کھڑے ہیں. لیکن آپ نے کچھ بیانات بھی سنے ہوں گے کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد جو باہر آ کر گفتگو ہوتی ہے شاید اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. کچھ رہنماؤں کے بیانات بھی ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے, آپ اسے اتفاق کرتی ہیں؟ دیکھیں, میری جو خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی 16 اکتوبر میری لاسٹ ملاقات ہوئی تھی, اور میری پچھلے جب سے خان صاحب جیل میں ہیں, چاہے اٹک میں تھے یا اڈیالہ جیل میں, تو میری تقریباً آپ سمجھے 100 ملاقاتیں ہو چکی ہوں گی ڈفرینٹ ٹرائلز میں. وہ الگ بات کہ میری انٹری نہیں ہوتی, کافی خواری کے بعد میری انٹری ہو جاتی ہے, 5 گھنٹے 6 گھنٹے میں کھڑی رہتی ہوں باہر, اور پھر میری انٹری ہو جاتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ میرا حوصلہ خراب ہو جائے گا, میں واپس چلی جاؤں گی, لیکن میں ڈٹی رہتی ہوں, تو پھر ان کو چاہ نہ چاہ میری انٹری کرانی پڑتی ہے. تو ان تمام ملاقاتوں میں خان صاحب نے ایک پراپر میکینزم سیٹ کیا. ٹھیک ہے, جو خان صاحب کی انسٹرکشنز ہیں, جو وہ کیونکہ خان صاحب کی اس ٹائم صرف لاسٹ 2 ملاقاتیں ان کی بہن سے ہوئی ہے, باقی کسی کو تو الاؤ نہیں کیا گیا. تو وہ خان صاحب کا سیاسی پیغام باہر لائی ہے, لیکن خان صاحب کی یہ واضح انسٹرکشنز ہیں کہ جو بھی پیغام ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ پارٹی کے سٹیک ہولڈرز کو کنوے کیا جائے, اور پھر پارٹی کے پلیٹ فارمز پہ سے وہ جاری کیا جائے. مشال صاحبہ, ایک تاثر جو باہر سے اکاؤنٹس آپریٹ ہو رہے ہیں اس حوالے سے بھی ہے کہ وہ شاید پارٹی کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں, آپ اسے اتفاق کرتی ہیں؟ دیکھیں, جو اس ملک میں قانون کی پامالی ہو رہی ہے, آئین کی پامالی ہو رہی ہے, انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, وہ بھی غلط ہے. اور جو ملک سے باہر کوئی بھی اکاؤنٹ اگر ملک کی سالمیت کو ہٹ کرتا ہے تو وہ بھی غلط. اچھا, دوسرا ایک یہ بھی بتا دیجیے گا کہ فواد چودھری صاحب جو کوششیں کر رہے ہیں کہ کوٹ لکھپت جیل میں جو قیدی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب سمیت, ان کو باہر نکالا جائے, ان کو رہا کیا جائے تاکہ وہ مذاکرات کے سلسلے کو آگے بڑھا سکیں, اس پر کیا کومنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں وہ ہمارے لیے بھی ارریلیونٹ ہے, پاکستان کی عوام کے لیے بھی ارریلیونٹ ہے, اور پاکستان کی سیاست کے لیے بھی ارریلیونٹ ہے. ہاں, جو شاہ محمود قریشی صاحب ہے ہماری پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, ان کی بہت قربانیاں ہیں, اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جو کوٹ لکھپت میں قید ہمارے رہنما ہے وہ عمران خان کے نظریے کی وجہ سے قید میں ہیں, اور وہ تمام مصیبتیں اس لیے برداشت کر رہے کہ وہ عمران خان کے نظریے کو چھوڑ نہیں رہے. تو ان کے لیے اگر ایفرٹ ہو رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے, لیکن یہ بات کرنا کہ جی کوئی پولرائزیشن کے لیے ایسے حرکتیں کرنا یا خود کو ریلیونٹ کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرنا میرے خیال سے یہ انتہائی نامناسب ہے. اور خان صاحب نے چونکہ محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کو یہ مینڈیٹ دیا ہے, تو حکومت کو بھی چاہیے کہ کوٹ لکھپت کے رہنماؤں کو پیرول پہ رہا کرے, اور ان کی عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات. اچھا, یہ جو سی ایم خیبر پختونخوا کا پنجاب کا دورہ تھا, اس کے بعد جو دونوں اطراف سے بیانات آ رہے ہیں, اس پر کیا کومنٹ کریں گے آپ؟ ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں, جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے, یہ اس ٹائم بہن بھائی بنے ہوئے ہیں. ایک وقت تھا کہ ایک کہتا تھا کہ ہم آپ کا پیٹ پاڑیں گے, دوسرا کہتا تھا ہم آپ کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے. آج
اقتدار کی خاطر یا جتنی کرپشن انہوں نے کی ہوئی ہے تو جیل سے خود کو بچانے کی خاطر یہ آپس میں مل گئے ہیں، ورنہ انہوں نے تو تہذیب کی ہر طریقے سے تباہی پیری ہوئی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ایک دوسرے کو ہٹ کیا تھا اخلاقی طور پہ بھی اور ایوانوں میں بھی، لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے انارول لینے کے لیے ان کو یہ تمام تر حربے آزمانے پڑ رہے ہیں، چونکہ میرے خیال سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں میں یہ اتفاق ہوا ہے کہ یہ باری باری حکومت کریں گے 2.5 سال کی، تو اس لیے یہ خان صاحب والی بات گڈی گڈی کھیل رہے ہیں۔ اور جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے خیبر پختونخوا کے، وہ عوامی مینڈیٹ سے وزیر اعلیٰ ہے اور وہ پنجاب گئے تھے، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ان کا ریلی نہیں تھی، کوئی جلسہ اناؤنس نہیں تھا، وہ صرف اپنے اسیران جو ہمارے ہیں ان کی فیملی سے ملاقات کرنے گئے تھے اور بار میں ایڈریس دینے گئے ہوئے تھے، لیکن کیا ہوا کہ جی انہوں نے جس طریقے سے دکانیں بند کی، بازار بند کیے، فوڈ اسٹریٹ بند کی، لائٹس بند کی، کمپلیٹ کریک ڈاؤن کیا، اس کے بعد بھی آپ نے مناظر دیکھے کہ پنجاب میں جو اتنے عرصے سے انہوں نے پنجاب کو بالکل مفلوج رکھا ہوا تھا اور پنجاب میں ایکٹیویٹی ہوئی، بڑی ہیوی ایکٹیویٹی ہوئی اور یہ اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز ہے، یہ تو ٹریلر ہے، آگے آگے دیکھے ہوتا ہے کیا۔ لیکن 26ویں 27ویں آئینی ترمیم ہوئی، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی حکومت کے لیے کوئی چیلنج ہے یا بڑی کمفرٹیبل ہے حکومت؟ میرے نظر میں 27ویں ترمیم کے بعد حکومت کو تھریٹ ہے اور بہت جلد شاید حکومت بھی فارغ ہو جائے۔ اچھا مشال صاحبہ، یہ بھی بتائیے گا کہ جو خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے دوران کہا جاتا ہے کہ پیغامات صحیح انداز سے نہیں پہنچ رہے ان تک، سلمان اکرم راجہ صاحب کے بھی کچھ بیانات آتے ہیں، پھر دوسری طرف سے بھی کچھ بیانات آ جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کمیونیکیشن گیپ ہے؟ دیکھیں ہماری بھی کافی ریزرویشنز ہیں، لیکن چونکہ ہماری پارٹی کا انٹرنل مسئلہ ہے اور خان صاحب نے ہمیں بہت سے ایسے پلیٹ فارمز مہیا کیے ہیں جس پہ ہم اوپنلی بات کر سکیں، تو اس پہ ہم اوپنلی بات کر رہے ہیں اور انہی پلیٹ فارم سے ہم ان مسائل کا حل نکالیں گے۔ آخری سوال ہوگا کہ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ گورنر صاحب کے بیانات تھے خیبر پختونخوا کے اندر، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، لیکن سی ایم خیبر پختونخوا کی تبدیلی کے بعد ایک تاثر یہ ہے کہ شاید گنڈا پور صاحب نالاں ہیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر پرفارمنس ابھی تک وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے، تو آپ سمجھتی ہیں کہ جو آپ کے سیاسی مخالفین کی تنقید ہے وہ درست ہے؟ گنڈا پور صاحب خان صاحب کے وزیر اعلیٰ تھے، خان صاحب نے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا، پھر خان صاحب نے دوسرے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، یہ عمران خان صاحب کی پارٹی ہے، وہ جس کو بھی چاہے آگے جا کے ان سے کہے کہ آپ کھیلے، پھر دوسرے کھلاڑی کو آگے لے جائے، اور چونکہ خان صاحب کی بھی کال نہیں آئی، جب کال آئے گی تو آپ میرے خیال سے دونوں وزرائے اعلیٰ کو ایک ساتھ دیکھیں گے۔ نہیں، لیکن سیاسی مخالفین کے حوالے سے آپ سے یہ سوال کر رہا تھا کہ گورنر خیبر پختونخوا کے جو بیانات ہیں پرفارمنس کے حوالے سے، ان پر کیا کومنٹ کریں گے؟ جو گورنر صاحب اور علی امین صاحب کا ایک ہی علاقے سے تعلق ہے تو وہ اپنا تعصب نکالنا چاہتے ہیں یا وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنا چاہتے تھے، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے تھے، باقی اس بیان بازی کا کوئی فائدہ ان کو حاصل نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کی عوام نے ہمیں فل مینڈیٹ دیا ہوا ہے، وہ الگ بات کہ انہوں نے ہماری کچھ 7 سے 8 سیٹوں پہ فارم 45 فارم 47 پہ تبدیل کر دیے تھے، اور باقی جو ہے نا پورا مینڈیٹ پہ انہوں نے ہماری ریزرو سیٹیں لے کے اگلی پارٹیوں پہ مال غنیمت کی طرح بانٹ دی، تو وہ ایک آپ سمجھے کہ فارم 47 والی اپوزیشن ہے، باقی تو وہاں کوئی ہے ہی نہیں، وہاں تو آل ان آل عمران خان ہے۔ چلیں، بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔